السلام علیکم۔ اس طرح کے بیانات بڑے اچھے، یعنی دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے کے لیے اور آخرت کا شوق دلانے کے لیے، اور یعنی مرکزی بات ان کی یہ ہے کہ آخرت میں آگے جا کے ایمان اور عمل کام آئے گا، باقی کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ ایمان یعنی کہتے ہیں ایمان، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ایمان کی دنیا میں بات کی جاتی ہے، نشاندہی کی جاتی ہے، بھئی آپ کی ایمان کے اندر یہ خرابی ہے، اس کو آج دور کر لو، تو بس پھر آگے سے ان کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بھائی ایمان میں شرک ہے، آپ کی اکابرین کی کتابوں میں شرک ہے، خود آپ مانتے بھی ہیں شرک ہے، بس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ جی نہ، اس طرح تو پھر سارے ہی بھی، یہ سارے ہی خراب ہیں جی، پھر یہ کیا کریں، پھر کدھر جاؤ گے؟ تو آج دنیا میں ان کے ایمان کے اوپر انگلی رکھی جا رہی ہے کہ آپ نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، لیکن عقیدے میں خرابی ہے۔ تو اس میں لوگوں میں سنجیدگی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اپنے علماء، اپنے اکابرین، اپنے یہ پورا جتھا یہ ذہن میں آ جاتا ہے، اور ساتھ کہتے بھی ہیں آگے جا کے ایمان کام آئے گا، آگے صرف ایمان کا معاملہ ہے۔ بھائی وہ یہی تو جھگڑا ہے سارا۔ آج دنیا میں اس ایمان کا فیصلہ کر لو کہ جس کے اوپر کھڑے ہو یہ شرک تو نہیں ہے۔ جو بندہ شرک ثابت کر رہا ہے تم اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہو، کہتے بس بھائی یہ توحید ہی کرتا رہتا ہے جی، یہ بس شرک شرک ہی کرتا رہتا ہے۔ وہ شرک ہے نا، آپ مانتے ہو؟ اگر ویسے ان کے سامنے عقیدہ رکھا جائے نا، بھائی یہ والا عقیدہ کیسا ہے، وہ کہتا ہے شرک۔ پکی بات ہے، کہیں کیا نام ہے، کوئی شک تو نہیں؟ نو 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 باس جی یہ شرک ہے۔ اچھا، آپ ذرا اپنے حضرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے۔ اوہ آپ ہمارے علماء کو یہ کہہ دیتے ہیں، آپ ہمارے علماء کو یہ کہہ دیتے ہیں۔ یہی بات ایک دفعہ ہوئی تھی، ایک بڑے پکے آدمی نے بتایا ڈاکٹر اسرار احمد کے سامنے۔ ڈاکٹر اسرار آدمی سے ایک ایماندار نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے پیر نے گھوڑے کی عمر بیوی کو لگا دی، میری بیوی کی عمر گھوڑے کو لگا دی، یا مردے کو زندہ کر دیا اس نے، تو ایسا آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں بہت بڑا زندیق اور بہت بڑا کافر آدمی ہے جو اس طرح کی باتیں کرے۔ تو ان کے سامنے شاہ ولی اللہ کی کتاب رکھ دی گئی، انفاس العارفین، جس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ ایک دم لا حول ولا قوت، آپ نے اتنی بڑی ہستی سے میرے منہ سے ایسی بات نکلوا دی، اتنی بڑی ہستی تھی وہ۔ اسی طرح خود ایک دفعہ ڈاکٹر اسرار کا میں نے بیان سنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نیک صفت لوگ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد فرشتوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور کاروبار دنیا چلاتے ہیں، ان کے اوپر الہام ہوتا ہے۔ تو خود ہی کہتے ہیں یہ بات میں نے قرآن اور حدیث سے کہیں نہیں پڑھی ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کی بات کو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا نا، اتنے بڑے امام ہے، کیا میں ان کی بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں؟ اس طرح انداز دیکھیے۔ اصل میں یہ پرابلم ہوئی ہے آج مسلمانوں کے ساتھ۔ اگر یہ پرابلم ان کے اندر سے دور ہو جائے، ایک دفعہ یہ فیصلہ کر لیں اور اس میں وہ سچے بھی ہوں کہ جو قرآن کی بات ہے، جو صحیح حدیث کی بات ہے، میں وہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں، اور اس بات کے مقابلے میں جس کی بھی بات آئے گی سامنے، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، میں اس پر عمل کروں گا۔ اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میری بات ہوگی، باقی پوری دنیا جھٹلائے تو میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات اگر یعنی اس پر میں سچا ہو پھر بات بنے گی۔ جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک علی انجینئر کا ایک کلپ سنا، اپنے بیان کے اندر اس طرح کر رہے ہیں کہ دیکھو بخاری کی روایت کے اندر جب آ گیا کہ نبی علیہ السلام رکوع کرتے تھے، کرنے سے پہلے رفع یدین کرتے تھے، اٹھتے تھے پھر رفع یدین کرتے تھے، جب بخاری کی روایت کے اندر آ گیا، اب کوئی بندہ کہ نہیں میرے علماء اس طرح نہیں مانتے تھے، تو پھر اس کے بعد تکبر ہے اس کے اندر، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت نہیں جا سکتا ہے۔ تو ان سے میرا کہنا یہ ہے کہ اسی بخاری کی روایت کے اندر آ گیا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ القیصر مغفور لہم، کہ میری امت کا پہلا لشکر جو مدینہ یعنی شہر قسطنطنیہ، یہ جو قیصر کا یہ دارالحکومت، اس پر جو حملہ کرے گا، سارے کے سارے بخشے بشائیں
تو یہ روایت پڑھنے کے بعد تمہیں کیا موت پڑ جاتی ہے؟ یہ بھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. یہاں تو تمہارا چہرہ بگڑ جاتا ہے نبی علیہ السلام کی بات سن کے، پھر تعویل نہیں نہیں یہ کچھ اور کے لیے تھا، فلاں کے لیے تھا. بخاری نام لے کے لائے ہیں کہ یہ مغفرت ہے ایک ہی روایت کے اندر باپ بیٹے دونوں کے لیے، تو ان کے لیے تم بغض رکھتے ہو. تو اصل میں جو بندہ کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے. کاش یہ اصول جو ایک دفعہ بنائے اس میں پکے نکلیں. پھر تو کیا کہنا ان کی نمازوں کا، پھر کیا کہنا ان کی تبلیغ کا، پھر کیا کہنا ان کی جو تو ریاضت کا. اللہ ایک ایک عمل ان کا پہاڑوں کی طرح کر دے. لیکن یہ دوگلے ہیں، دوگلے جو کہتے ہیں کرتے نہیں، کرتے وہ جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا. یہ مسئلہ ہے اصل. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.